بار بار ٹرمپ دعوت دیتا ہے نیٹو کو، یورپ کو، فلاں کو، سارے آؤ اس میں شامل ہو ہمارے ساتھ، ختم کریں اس قضیے کو. تو پاکستان کو بھی وہ اسی طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا کندھا استعمال کرنا چاہتا ہے. بلکہ میں نے تو اپنے بیان میں کہا تھا کہ ٹرمپ سارے کارڈ ضائع کر چکا ہے اپنی پالیسی کے لحاظ سے، صرف پاکستان ہی بچا ہے اس کے ہاتھ میں. اور پاکستان کو وہ کس طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ استعمال اس طرح سے ٹرمپ کی میں سوچ ٹرمپ کی میں کہہ رہا ہوں، ٹرمپ کی نگاہ پاکستان کے بارے میں وہ نہیں ہے جو پاکستان کی نگاہ ہے امریکہ کے بارے میں. ٹرمپ کسی چیز کی کوئی قدر ویلیو اس کی نظر میں نہیں ہے. جو اس کے ہاتھوں استعمال ہوتا ہے وہ اس حد تک اس کی ویلیو ہے، اور اگر استعمال نہیں ہوتا تو وہ ابھی آپ دیکھ لیں جو لب و لہجہ اس کا نیٹو کے بارے میں، یہ اتحادی لوگ تھے اس کے، یورپ کے بارے میں ہے یہ اتحادی لوگ تھے اس کے، اور کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے. وہ فرانسیسی صدر ہے، سعودی ولی عہد کی جتنی اس نے بدتمیزی کی، توہین کی، گستاخی کی. تو یوں نہیں ہے کہ پاکستان اس کو بڑی محبت ہے پاکستان یا پاکستانی قیادت سے. چاہتا کیا ہے ٹرمپ صاحب؟ چاہتے کیا ہیں ہم سے؟ اگر ہم تو جو چاہتے ہیں وہ تو ہم نے کیا، لیکن وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طرح کندھا ہمارا استعمال کریں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، پاکستان ایران کا پڑوسی ہے. ٹرمپ کا مقصد ایران ختم کرنا ہے. وہ جو اس نے کہا میں تہذیب ختم کروں گا، تو یہ یوں نہیں کہ آخری لحظے میں اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہے، یہ شروع سے ان کے ذہن میں ہے کہ یہ ختم کرنا ہے. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دینی تہذیب، اسلامی کلچر، اسلامی حکومت ختم ہو جائے، لیکن ایرانیت رہے باقی ایرانیت میں. لیکن اب اسے اس جنگ میں اندازہ ہوا ہے کہ اسلام اور ایرانیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. یہ جو ایران کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے وہ اسلام کے لیے بھی تیار ہے، اور جو اسلام کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے وہ ایران. یعنی وطن اور اسلام دو چیزیں نہیں رہے، وہ ایک چیز بن گئی ہے. لہٰذا ایرانی پوری قوم سارے اختلافات ختم کر کے وہ ان کے مقابلے میں آئے. تو یہ اس کی زبان سے نکلا کہ ایرانیت ہی ختم کر دیں. پہلے یہ کہتا تھا کہ یہ نظام ختم ہو، رجیم چینج جس کا نام اس نے رکھا ہوا تھا. تو رجیم چینج سے مراد اس کی اسلامی حکومت تھی، لیکن باقی وہ کہتا تھا کہ دوسرے لوگ ہیں جن کے ساتھ اس کے روابط ہیں اور ان کو اس نے تیار کیا ہوا ہے. لیکن اب اس کو اندازہ ہوا ہے کہ نہ، ایرانی کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی فارمیٹ میں ہو، وہ اپنے ملک کے اوپر حملہ برداشت نہیں کرتا یا اپنی توہین برداشت نہیں کرتا. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو ایران کے خلاف استعمال ہو سکتی ہے وہ کی جائے. پاکستان کے بارے میں اس کی یہی نگاہ تھی، اور شروع میں جو موڈ پاکستان کا بن گیا تھا وہ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ گویا ہرمز کھولنے کے لیے پاکستان کو دھکیلنا چاہتا ہے آگے. اور یہ تو بیچ میں پاکستانی قیادت نے ایک بصیرت، فراست دکھائی اور وہ موڈ اپنا چینج کیا اور آئے مذاکرات میں ثالث بننے کی طرف. تو یہ بہترین فیصلہ تھا پاکستان کا.